کہاں سے آئی ہو تم لوگ؟ کون ہو تم؟ کون سے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہو؟ ہم تو آلریڈی ساری زندگی سے بورڈ کلچر، بورڈ فائنینس، بورڈ کیا اس کو کریکولم، اس کے اوپر چل رہے ہیں. تو کیا کیا بورڈ دینا ہمیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے بٹھا لیں ماروی صاحب. میں تو کہتی کبھی دل چاہے بٹھا لیں. کہاں اس نے کبھی بٹھا لیں. تو کبھی کسی ابا کے سامنے بیٹھ رہے، کسی باپ کے سامنے بیٹھے نا. ہر وہ شخص جو انگریزی بول کر کوئی پرائڈ لینے کی کوشش کرتا ہے الو کا پٹھا ہے. خلیل صاحب بہت کھل کے بولتے ہیں سر، بہت بلنٹ بولتے ہیں. تو اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے نقصان ہوا ہے؟ میں اس کی پرواہ کبھی بھی نہیں کی. آئی نیور کیئر اباؤٹ اٹ. میں جو مجھے لگتا ہے میں سچ ہے وہ بول دیتا ہوں. وہ کوئی پیڈ کیمپین تھی یا کوئی واقعی پوائنٹ آف ویو ہے سر؟ دیکھو میں ایک بات بتاؤں، آپ نا کبوتر نہ بنیے بلی کے سامنے کہ وہ اپنا سارا کچھ اجاڑ دیں گی، یہ سلوگن نہیں جانے دیں گی بیکاز اس کے لیے پیمنٹ ہو رہی ہے ان کو. ہے پیڈ کیمپین سر؟ ایبسلیوٹلی کمپین. میں تو مردوں کے لیے نہیں بولا تھا. میں جو بول رہا ہوں وہ سب مردوں کے خلاف ہے. اگر آپ 2 نمبر عورت کی سپلائی بڑھا دیں گے تو فائدہ تو مرد کو ہے. میرے لیے تو عورت ہمیشہ وہ کہتی تھی نا برابری کر لو. میں برابری کر کے ہمارے رتبے تک گرنا ہے تم نے. تم جس پیڈسٹل پر کھڑے ہیں وہ وہاں تک ہم تو پہنچ نہیں سکتے. ایک وفادار اور حیادار عورت کے پاؤں کی جوتی تک نہیں پہنچ سکتے ہم. مرد تو باقاعدہ مینوفیکچرڈ 2 نمبر اسپیشیز ہے. سر اس لوگوں کو اگنور کر دیتے آپ بھی اس وقت. اچھا یہ جو میرا جسم میری 3 بیٹیاں ہیں اوکے، اور میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میری عورت کی وجہ سے میرا معاشرہ چل رہا ہے. کوئی وفادار کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ جان بوجھ کر بے وفائی کے سب مواقع ضائع کر دیتا ہے. تو یہ مواقع سب سے زیادہ ملتے کس کو ہیں؟ لڑکیوں کو. ہم تو ڈھونڈتے ہیں نا، ہم ڈھونڈتے ہیں، لڑکیوں کو ملتے ہیں. اچھا سر ماہرہ خان کی بھی شادی ہوئی تو مبارکباد دینا چاہیں گے انہیں؟ آف کورس مبارکباد دینا چاہوں گا. شادی میں سر آپ کو انوائٹ کیا گیا؟ نہیں. تو آپ سر جاتے اگر آپ بلایا جاتا؟ نہیں بالکل بھی نہیں. سر وہ تو پیڈ کیمپین کا حصہ نہیں تھی ویسے. وہ غلطی کر گئی. رومانس کے بغیر تو خلیل الرحمان قمر جی نہیں سکتا. اچھا رومانس ضروری ہے. ایبسلیوٹلی. لڑکی لڑکے بھی سر رومانس کریں. لوگ کیسے لڑکی، مجھے ایک بات بتاؤ، وہ تو اللہ سے نہ ہوا، اس نے فوراً ہوا کو بھیجا 7 آدم کے. تم میری کیا اوقات ہے بھائی؟ یار ایک غلط آدمی مل گیا ہے، ایک غلط لڑکی مل گئی ہے، آگے بڑھ جاؤ. اس پر ضد نہ کرو. محبت ضد کا نام نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں نہیں رونا چاہیے مرد کو؟ نہیں رونا چاہیے. رو پڑتا ہے ایسا نہیں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا مرد روتا. سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کبھی نہ روئے سر؟ میں رویا اپنی بیٹی کی ڈیتھ پر رویا ہوا. دھاڑے مار مار کے رویا ہوں. شی واز 2.5 years اینڈ شی ڈرینک پیٹرول. ہراسمنٹ صرف عورتوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے یا مردوں کے ساتھ بھی ہراسمنٹ سب سے ہوتی ہے؟ زیادہ مردوں کے ساتھ ہوتی. کہ لڑکی جو پورے کپڑے پہن کے نہیں پھرتی وہ ہراس کر رہی ہے مرد کو. سب سے پہلی ہراسمنٹ تو یہ ہے. لیکن سر اب تو کلچر کا حصہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے کلچر کے اوپر جس میں لڑکی پورے کپڑا نہیں پہنتی. عورتوں کو لاچار بھی دکھایا جاتا ہے بہت زیادہ. ہیں یا ہیں. سب سے زیادہ ظلم کیا ہمارے ہاں کے باپوں نے. انہوں نے بیٹی سے شادی کرتے وقت اس کی مرضی نہیں پوچھی. آپ کے دور میں ابھی تو خیر یہ آسان بات نہیں تھی جس کو تم سلپ اوے کر رہے ہو. یہ میرے ہاں سوشل سیٹ اپ کی سب سے بڑی ایول ہے کہ میرا باپ بچی سے جب اس کی شادی پر اس کی مرضی نہیں پوچھتا تو ہی از دا کرمنل. وہ اپنی بچی کو ریپ کے لیے کسی کے حوالے کرتا ہے. لڑکی کو اس کی مرضی کے کتے سے بیاہ دو وہ اس کو شیر بنا دے گی. آپ اپنی مرضی کے شیر سے بیاہ وہ اس کو کتا بنا دے گی. یہ فطرت ہے عورت کی. سر یہ عورت ہی صرف 2 ٹکے کی ہو سکتی ہے یا مرد بھی 2 ٹکے کے ہوتے ہیں؟ عورت کو میں نے کبھی 2 ٹکے کا کہا ہی نہیں ہے. سر پولیٹیکل ویوز. عمران خان ابھی بھی عمران خان پسند ہے سر اتنا کچھ ہونے کے بعد؟ وہ ہمیشہ پسند رہے گا. آئی نو ہم. میری اس کی دوستی بھی ہے. I haven't seen such a wonderful man ever. اور جو حادثے ہوئے سر بیچ میں؟ کون سے حادثے؟ سر جو جس چکر میں اندر گئے ہیں سر ایک عظیم. پھر کسی پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے. ابھی میرا پانجے کھانے کا تو دوست سے سر ملاقات ہوتی ہے سر آپ کی؟ کبھی بات ہوتی ہے؟ کبھی ملنے کی کوشش کی آپ نے؟ نہیں ابھی تو میں پاگل ہوں. مجھے وہیں سے لے جائیں گے کہیں بلکہ کہیں گے آیا ہے تو بیٹا یہی رہے. غربت میں نے مانا ہی نہیں کہ جیب میں پیسے نہ ہو تو آپ غریب ہیں. آپ کے پاس ظرف نہ ہو تو غریب ہیں آپ. خلیل صاحب بہتری آئے گی واپس پاکستان بہتر آئے گا؟ میں نہیں کہہ رہا ٹرکی بن جائے گا، دبئی بن جائے گا، کچھ بہتر ہو جائے گا؟ آپ کو لگ نہیں رہا؟ A few years ago I used to be very optimistic. I am greatly pessimistic nowadays. اور برا ہوگا سر؟ شاید اور برا ہونے والا ہے. سر آپ تو بہت پازیٹیو باتیں کرتے تھے، مطلب ہمیشہ کرتا تھا. یہ بولے منظر میں نے نہیں دیکھے تھے اپنی زندگی میں. جی السلام علیکم. عدنان فیصل FHM پاکستان کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جسے ہم سب پسند کرتے ہیں، خلیل الرحمان قمر صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم.
خیریت سے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر. ہمارا یوتھ بیس پیج ہے, میگزین ہے, تو ہم چاہیں گے آپ کو آج اس طرح کور کریں کہ آپ کی سٹوری بھی نکالیں. جو آج کا نوجوان ہے, پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے, ڈی موٹیویٹ ہوا ہوا ہے, تو کچھ آپ سے موٹیویشن بھی لینا چاہیں گے. ایون دو آپ بہت بلنٹ بولتے ہیں, لیکن آج سر ہم آپ سے بلوانے کی کوشش کریں گے. سر یہ کیسے اسٹارٹ کیا ایز اے رائٹر؟ آپ بچپن سے ہی لکھنے میں تھے یا اچانک کیا ہوا کیا تھا سر؟ when I had the pen first time in my hands, I knew I was a writer. میں خود آگاہی کے ساتھ پیدا کیا گیا بچہ ہوں, لیکن وہ کیا ہے کہ I was from a very poor family and a wonderful student I was. تو امی ابا بہت مارتے تھے اس بات کے اوپر. وہ چاہتے تھے they used to bank on me کہ پڑھ لکھ جائے گا, بڑا افسر بن جائے گا. یہ تو کانسیپٹ ہوتا ہے نا ماں باپ کا, تو خاندان کو غربت سے نکال جائے گا. they were thinking rightly so. لیکن میرے ہاں وہ ولولہ تھا, میں اس کو نہیں روک پا رہا تھا, اور میں چھپ رہا تھا 7ویں جماعت سے. اینڈ آئی واز ارننگ. ایک غریب گھر میں, آئی واز دا رچ چیپ. تو اس پہ بہت مار پڑی. پھر میں نے شدید غصہ کیا. when I was in second year FSC. پھر میں نے اردو لکھنا بند کر دی. اردو میں اپنا نام بھی نہیں لکھتا تھا, اردو بولتا نہیں تھا, میں صرف انگریزی میں بات کرتا تھا, بیکاز مائی فادر وانٹیڈ دس. اور میں انگریزی جو ہے اس کو جتنا بھی پڑھا میں نے, وہ ابا کو کیا سمجھے آپ, ان ریٹیلیشن پڑھا. اینڈ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی جب میں یونیورسٹی ٹاپ کرتا تھا, تو مجھے اوور آل ٹاپ کی اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی جتنی مجھے انگریزی میں ٹاپ کرنے. پھر میں ابا کو ایسے کر کے دکھاتا تھا ابا کے لیے. مجھے غصہ تھا, بیکاز میں دیکھ رہا تھا کہ میرے ملک میں شیکسپیئر 12 14 سال کی عمر میں مر جاتے. کیا بات ہے. اور مرنے کے لیے میں کبھی سانسوں کے تھم جانے اور لہو کے جم جانے کو معتبر نہیں سمجھتا. وہ بچہ جو انتہائی انٹیلیجنٹ ہے, اور اگر وہ کسی ورک شاپ میں پانا پکڑ کے کسی گاڑی کے نیچے لیٹا ہوا ہے تو ہم نے مار دیا وہ بچہ. وہ بچہ جو ہی واز انٹیلیجنٹ انف, اگر وہ کسی چائے کی دکان پر چھوٹا ہے تو ہم نے مار دیا وہ بچہ. تو ہمارے مارنے کا طریقے بہت ڈفرینٹ ہے. مارنے کے طریقے ڈفرینٹ. یا ہم نے کریٹیو لوگوں کو چن کے مارا ہے. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر. تو یہ جب یہ سب کچھ کر رہے تھے اس زمانے میں امپیکٹ نہیں تھا نا انگریزی بولنے کا, تو آپ کو والد صاحب نے کہ مطلب کرنا ہے بس انگریزی کرنی ہے؟ میرے ابا مانتے نہیں تھے. اچھی اردو پھر کیسے؟ انہوں نے ایک جملہ بولا مجھے ایک دن کہ ٹیک کیئر آف یور انگلش اینڈ دا ریسٹ انگلش ول ٹیک کیئر اٹ سیلف. تو مجھے پتہ چلا بالکل ٹھیک ہے, میری قوم کو اپنی زبان تو آتی نہیں, وہ زبان آتی ہے جو ان کو آتی نہیں. وہ زبان آتی ہے جو ان کو آتی نہیں ہے. اور یہ کسی کو نہیں آتی, بکواس سے سب. ہر وہ شخص جو انگریزی بول کر کوئی پرائڈ لینے کی کوشش کرتا ہے الو کا پٹھا ہے. ٹرسٹ می. ایک دفعہ میں کسی یونیورسٹی میں تھا, آئی واز چیف گیسٹ دیئر. تو ان دنوں نیا وہ واقعہ ہوا تھا, مشہور زمانہ. تو بہت سارے جرنلسٹ بھی, بزرگ جرنلسٹ مجھے دیکھنے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو اٹ واز UMT لاہور. تو وہ لڑکا اچھا انگریزی میں غلط انگریزی بھی نہیں بولنے دیتا. اگر آپ غلط انگریزی بول رہے ہو نا میں ٹوک دوں گا آپ کو. اٹ بی اینی پلیس, اٹ بی اینی بڑی. تو وہ کنڈکٹ کر رہا تھا انگریزی میں. تو میں حیران تھا, یار میں سالہ چیف گیسٹ ہوں اور انگریزی میں تم پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہو, وائی؟ میں نے کہا سنو یہ کیا کر رہے ہو تم, انگریزی میں کیوں کنڈکٹ کر رہے ہو؟ سر آئی بین انسٹرکٹیڈ. تو میں نے کہا تمہیں یہ بھی انسٹرکشن دی گئی کہ تمہیں غلط انگریزی بولنی ہے؟ کیا بات ہے. تو میں مائک مجھے دو ذرا. تو میں نے پوچھا ہاں بھائی کتنے لوگ ہیں تم میں سے؟ کوئی 1000-1200 بچے تھے جو انگریزی میں PhD اور MPhil کر رہے ہیں انگلش لٹریچر میں. تو کوئی 150 کے قریب ہاتھ کھڑے ہوئے, ان میں 100 سے زیادہ لڑکیاں تھیں. تو میں نے کہا چلو مجھے بتاؤ انگریزی آتی ہے؟ تو ایک دم سناٹا چھا گیا. میں نے کہا بھی سادہ سے سوال کیا میں نے, انگریزی آتی ہے؟ کہو آتی ہے. نہیں آتی تو بولو نہیں آتی. آتی ہے ایک جواب آیا. پھر بکس سنائی دی 1 2 3 4 5 6 20. تو میں نے کہا چلو کلمہ پڑھو اور مجھے بتاؤ کبھی انگریزی میں خواب دیکھا ہے؟ اور اگر وہ خواب نہیں دیکھا آپ نے, خواب اگر آپ اپنی زبان میں دیکھتے ہیں تو شرم کیجیے, آپ کو انگریزی نہیں آتی. سمجھے آپ؟ اور یہ زبان کبھی آپ اٹ ول نیور بی آف اینی یوز فار دس کنٹری. دنیا میں ایک ملک نہیں ہے جس نے اپنی زبان کے علاوہ کسی زبان میں کام کیا اور اس نے ترقی کر لی ہو. تو آپ کون سے کوے ہیں جو ہنس کی چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
پڑھیے کوئی بھی زبان پڑھیے. آئی لو ایوری لینگویج. انگریزی پڑھیے, فرینچ پڑھیے, چائنیز پڑھیے, پر مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہماری قوم جہاں دوسری ماں کا تصور نہیں ہے, وہ سوتیلی ماں پر اتنا, سوتیلی ماں سے اتنی محبت کیوں کر لیتی ہے. تو انگریزی از یور اسٹیپ مدر, ہاؤ ڈیئر یو. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی ان کے. ہاں اگر آپ کی اردو بہت اچھی ہے نا تو آئی گیو یو رائٹ ٹو لرن اباؤٹ اٹ. اچھا, لیکن اگر آپ کی اپنی زبان آپ کو نہیں آتی اینڈ یو ٹیک پرائڈ ان ٹیلنگ دیٹ او آئی ہیو ویری فلوئنٹ انگلش, اور یو آر ان ٹو دی لٹریچر آف انگلش, تو وہ آپ تو ڈزنٹ میچ ود یور کلچر. تو آپ کو تو کبھی سمجھ ہی نہیں آئے گی. پھر یہ LBGT ہوگی, پھر یہ مارچ ہوں گے, اور اسی طرح کی چیزیں کر کے آپ ایک دن اپنے ہاتھوں مر جاؤ گے. آپ کو تو کبھی کسی دوسرے نے آ کے مارا ہی نہیں ہے, آپ تو ہمیشہ اپنے ہاتھوں مرے ہو. اپنے ہاتھوں مرے, اپنے ہاتھوں مرے. خلیل صاحب بہت کھل کے بولتے ہیں سر, بہت بلنٹ بولتے ہیں, تو اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے؟ میں اس کی پرواہ کبھی بھی نہیں کی. آئی نیور کیئر اباؤٹ اٹ. میں جو مجھے لگتا ہے میں سچ ہے وہ بول دیتا ہوں. باقی وہ جو ہے آگے تیرے پاگل اچھی ہے, ہر جگہ بول دیتے ہیں, پولیٹیکل ویوز میں بھی ہو, عام زندگی میں بھی ہو. ٹاک اینی پلیس, کسی یہاں میں احتیاط کر جاتا ہوں عام جگہوں پر, خاص جگہوں پر تو بہت کھل کے بولتا ہوں. تو اس میں کوئی تمیز نہیں ہے. وہ اسی بات کا تو ہمیشہ مجھے, یہ بچپن میں بھگتا اس کو. میں نے دیکھا ہمارے بزرگ جو ہیں وہ رج کے جھوٹ بولتے ہیں اور شام کو چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے. میں نہیں کر سکتا تھا, تو شروع میں مجھے بدتمیز کہا گیا, میں نے سنا, لیکن میں باز نہیں آیا شروع سے ہی. میرے سامنے ابا یا کسی کو یہ کہہ کے, فرض کیجیے ابا نے کوئی بات کی ہے جس سے وہ رات کو مکر گئے, تو ہی کین ناٹ آسک فار مائی سپورٹ ایٹ آل. آئی بلنٹلی سے کہ نو ابا یو آر لائنگ, آئی ایم سو سوری. بچوں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے؟ آف کورس. بچے میرے بچے کہاں ہیں, میں بچہ ان کا. کرتے ہیں آپ سے کاؤنٹر کرتے ہیں؟ کاؤنٹر کرتے ہیں, اسمال ورڈ. آئی گیو فل پاور اینڈ اتھارٹی ٹو دیم. اگر میں غلط ہوں تو کہیے غلط ہے, آرگو کر لیجیے نا. I argue with because my father allowed me to argue with him. تو آپ نے بھی ان کی لبرٹی دی ہوئی ہے. وہ راج کی لبرٹی ہے. کرٹیسزم کو سر کیسے ہینڈل کر رہے ہیں؟ کرٹیسزم اس کا برا لگتا ہے جو گڈ انٹلیکچوئل. جاہلوں کے کرٹیسزم کو کچھ آئی ڈونٹ مائنڈ. نہیں کرتے بالکل بھی, اور اس کرتے رہے, آپ کو پرواہ نہیں ہے, آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. ارے یا تو آئے نا میدان میں, آئے نا سامنے تو آتا کوئی نہیں ہے. سوشل میڈیا میں کوئی 2-4 بکواسیں کر دی تو وہ میں تو سوشل میڈیا دیکھتا ہی نہیں. آئی ایم ناٹ اے سوشل میڈیا پرسن. لوگ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں سر. تو لوگ دیکھتے رہے نا, لوگوں کو چاہیے مجھے دیکھیں. سر یہ جو ایک تاثر بنا لیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے, اور ابھی بھی تھوڑا بہت چل رہا ہے. اچھا تم نے تھا کا لفظ استعمال کیا ہے, ورنہ نارملی انٹرویو کرنے والے یہ بول دیتے ہیں کہ تاثر بنا لیا گیا ہے, ایسا تھا. ہاں یس, اب چینج ہو گیا, امیجیٹ تاثر آیا تھا. بہت فرق ہے, بہت ڈائیورسفائی چینج آیا ہے, لوگوں نے گریجولی ایکسیپٹ کر لیا. بیکاز آئی گیو مائی 3 years, I didn't write, I was fighting for my stance. Consistent. I gave arguments. I told people آئیے نا میرے ساتھ آرگو کیجیے. And I'm that guy who loved to be defeated by argument. سر جو تاثر ہے وہ تاثر یہ تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں لے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ شخص شاید عورتوں کے خلاف بولتا ہے, حالانکہ اب تو گھر کے عورتوں کو اتنی لبرٹی دیتے ہیں. لبرٹی او بھائی, میں اپنے گھر میں ایک ملازم کی حیثیت ہے میری, اینڈ آئی ٹیک پرائڈ ان دیٹ. یہ میری ابھی ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے, میں 10 بجے کے بعد اس سے پوچھے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ویسے بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں آج وہ دبئی میں ہے, ابھی بھی میں کہیں 2 گھنٹے باہر ہوں تو فون آتا ہے اس کا, ویئر آر یو. تو دیٹ رائٹ دے انجوائے, اینڈ آئی ٹیک پرائڈ ان گیونگ دیم. میری بیوی, فرسٹ تھنگ آئی ٹولڈ ہر ٹو رول آن می. دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ آئی ٹولڈ ہر ٹو ڈو, رول آن می. بٹ سال میں 4-5 دن ذرا بہیو لائک اے سلیو کہ میری بھی کوئی عزت رہ جائے. کیا یہ پوچھ لیجیے اس سے, یہ کنٹینیوسلی انجوائے کیا یہ رائٹ اس نے. بلکہ وہ جو 4-5 دن میں نے مانگے تھے وہ کبھی نہیں دیے اس نے. ابھی بولے ہی, اب بولتی ہیں انٹرویو میرے خلاف بات نہ کیا. سر یہ کیمپین جو تھی وہ کوئی پیڈ کیمپین تھی یا کوئی واقعی پوائنٹ؟ دیکھو میں ایک بات بتاؤں, آپ نا کبوتر نہ بنیے بلی کے سامنے.
यू नो, एवरीबडी नोज. मुझे अच्छा लगता है वो इतनी डिलीजेंटली अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रही हैं वो 35-36. 35-36 बेचारी कमा रही है, उनके पास रोजगार नहीं है. और नहीं सर, शादीशुदा बीच में कुछ है? वो कुछ ऐसी चीज़ की शादी, वो शादियाँ सुनने पढ़ने की हैं बस. अच्छा, सुनने पढ़ने की शादियाँ हैं. इस तरह की, इससे वो क्या है, बड़ी देखी हैं इस तरह की शादियाँ. सर ये जो 35-40 औरतों को कुछ औरतों ने बाहर से 35-40 नहीं सर, 35-36. 35-36 37 भी नहीं डालता. 35-36 को जो सपोर्ट आई थी थोड़ी बहुत, वो सपोर्ट सर वो कैसे आ गई? जानते हुए खलील रहमान कमर साहब हैं, काम में भी इशू आएंगे, देखो, इतनी ब्लंट सपोर्ट. मैं आपको बता दूं, इमीडिएटली एक झगड़ा हुआ. सबसे पहले क्लिप वो चलाया गया जिसमें सिर्फ मैं गालियां दे रहा हूँ या गुस्सा कर रहा हूँ. हाँ, आप ही का चलाया गया है. फिर जब मैं आया, मुझे आके अपने स्टांस को प्रूव करना पड़ा. हालांकि आप वार्निंग दे रहे थे कि यार मैं जब तक बोलूं तब तक ना बोलें. मैं कब, आपने एक चीज़ नोटिस की, आप सी हंड्रेड्स ऑफ माई इंटरव्यूज, नहीं बोले. अगर कोई भी जो मर्जी बोलता रहे, मैं कभी उसके बीच में नहीं बोलूँगा. इवन तो आपके खिलाफ बहुत बोल रहे हो. जी, बकवास कर रहे हो, मैं नहीं बोलूँगा, मैं अपनी टर्न पे बोलूँगा. तो मैं फिर आर्गू करना था आपने कि क्या है, कैसे बाप से चाहिए आज़ादी, भाई से चाहिए आज़ादी, और क्या है वो जो घटिया गंदे नारे थे. मुझसे बड़ा फेमिनिस्ट कौन है भाई? मैंने तो इनको मना किया एट द अर्ली स्टेजेस. मैंने इनको बोला भाई मैं एक अच्छा जाना हुआ राइटर हूँ, मेरे साथ बैठो, मैं आपको अच्छे स्लोगन जो है वो लिख देता हूँ. मैं तुम्हारे साथ प्ले कार्ड लेकर खड़ा हो जाएगा, स्लोगन भी साफ सुथरे. हाँ, लेकिन मुझे 15 मिनट की गुफ्तगू के बाद पता चल गया कि वो अपना सारा कुछ उजाड़ देंगी, ये स्लोगन नहीं जाने देंगी, बिकॉज इसके लिए पेमेंट हो रही है उनको. आई डू नॉट अलाउ कि ऐसा कोई एक जत्था निकले और वो मेरे यहाँ की औरत को इंसल्ट करे. आई डोंट अलाउ. है पेड कैंपेन सर? एब्सोल्युटली पेड, एब्सोल्युटली पेड. अच्छा सर, दिल मर्दों के भी खुले हैं आपका स्टैंड लेने के बाद? इतने आपने स्टैंड लिया है तो उसके बाद मर्दों के दिल खुले हैं सर? आप बोल रहे हैं मर्द भी आपके फेवर में, वरना पहले तो खामोशी थी ना, बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं थी सर. मर्द, देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे यहाँ एक सुप्रेस्ड माशरा है जहाँ पे मीडियोकर मर्द की इतनी हिम्मत नहीं होती बोलने की. लेकिन उसके बावजूद जो मर्द की सपोर्ट आई है, उसने मुझे टैग किया कि ये मर्दों के लिए बोला है. मैं तो मर्दों के लिए नहीं बोला था. मैं जो बोल रहा हूँ वो सब मर्दों के ख़िलाफ़ है. अगर आप 2 नंबर औरत की सप्लाई बढ़ा देंगे तो फ़ायदा तो मर्द को है. तो मैं तो उसके कट डाउन पर बोल रहा हूँ, कट डाउन के लिए बोल रहा हूँ. हाँ, बिल्कुल. तो मर्द को तो मैं मानता ही नहीं हूँ. मैं तो आई ऑलवेज सेड कि अच्छा मर्द कभी अच्छी औरत से अच्छा नहीं होता. अच्छा मर्द सही है सर. हाँ, मेरे लिए तो औरत हमेशा वो कहती थी ना, बराबरी करो. मैं बराबरी करके हमारे रुतबे तक गिरना है तुमने. क्या बात है यार. हाँ, रुतबे तक गिरना है. हाँ, मैं तो इससे भी ऊपर समझता हूँ तुम्हें. हम जिस पेडिस्टल पर खड़े हैं वो वहाँ तो हम तो पहुँच नहीं सकते. एक वफादार और हयादार औरत के पाँव की जूती तक नहीं पहुँच सकते हम. मर्द तो बाकायदा मैन्युफैक्चर्ड 2 नंबर स्पीशीज़ है. सर इस स्लोगन को इग्नोर कर देते आप भी उस वक्त. अच्छा, ये जो मेरा जिस्म, मेरी 3 बेटियाँ हैं. ओके, और मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. मेरी औरत की वजह से मेरा माशरा चल रहा है, तो मैं उसको इग्नोर कर दूँ? मुझे बताइए एक बात, ये वफादारी क्या होती है? कभी सोचा इसके बारे में? कोई वफादार क्यों होता है? क्योंकि वो जानबूझकर बेवफाई के सब मौके ज़ाया कर देता है. तो ये मौके सबसे ज़्यादा मिलते किसको हैं? लड़कियों को. हम तो ढूंढते हैं ना, हम ढूंढते हैं, लड़कियों को मिलते हैं. क्या बात है यार. तो इसकी कीमत, अब ऐसी लड़की जो बेवफाई के सारे मौके ज़ाया कर देती है, मैं उसको एक धंधा करने वाली लड़की के साथ कैलिबर पे सामने साथ बिठा दूँ उसके कि तुम दोनों के रुतबे बराबर हैं, तो देन यू आर इंसल्टिंग द वुमन. सर ये जो सपोर्ट में आई थी खवातीन, अब सर मायरा खान की भी शादी हुई, तो मुबारकबाद देना चाहेंगे उन्हें? ऑफ कोर्स मुबारकबाद देना चाहूँगा. शादी में सर आपको इनवाइट किया गया? नहीं, शादी में तो उसको भी इनवाइट नहीं किया गया जो चाहता था कि उसको इनवाइट किया जाए. तो आप सर जाते अगर आप बुलाया जाता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाता. सर वो तो पेड कैंपेन का हिस्सा नहीं थी वैसे. वो गलती कर गई. मेरा उसका बड़ा रिस्पेक्ट का रिलेशन था. और उसने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उसने एक मेरा ऐसा सीरियल किया था जो मेरी ज़िंदगी पर था. एंड शी हैड परफॉर्म सो वंडरफुली वेल. उसके बाद उसका ये
گھٹیا ٹویٹ کرنا نہیں بنتا تھا. اس کے پاس اتنا حق تھا کہ وہ مجھے فون کر کے ڈانٹ لیتی کہ خلیل صاحب یہ کیا کیا آپ نے, اور میں اس کو جواب دیتا. وہ غلطی تھی, وہ پیڈ کمپین کا حصہ نہیں بن نہیں وہ پیڈ کمپین کا حصہ نہیں. اس کے پاس پیسے ہیں ان کے پاس جن کے پاس نہیں تھے, اور اس کے پاس منہ بھی ہے, شکل بھی ہے. سر ان میں سے نہیں ہے منہ تنا متھا تو جن پاڑو لتھا. جی سر اس دن بھی آپ نے بہت مطلب وہ جو جن کو کہا تھا وہ جو میں ہمیشہ کہوں گا ان کو بلائے نا, ان کو سامنے بٹھائے, مجھے بتائے تو صحیح کہاں سے آئی ہو تم لوگ, کون ہو تم, کون سے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہو. ہم تو آلریڈی ساری زندگی سے بورڈ کلچر, بورڈ فائنینس, بورڈ کیا اس کو کریکولم اس کے اوپر چل رہے ہیں. تو کیا کیا بورڈ دینا ہے ہمیں. وہ کہتے ہیں مجھے بٹھا لیں ماروی صاحب, میں تو کہتی کبھی دل چاہے بٹھا لیں. کہاں اس نے کب آپ کے سامنے نہیں, کبھی بٹھا لیں. تو کبھی کسی ابا کے سامنے بیٹھنا جا کے جیسے باپ کے سامنے بیٹھے نا آگے. کیا بات ہے, جب دل چاہے. لیکن سر وہ پھر آپ کو بولنے نہیں دے گی نا. نہیں سر آپ کیونکہ وہ تو بیچ میں کاٹ دیتی. پھر مجھے بھی آتا ہے فن, ڈونٹ وری, کاٹ دے گی. تو سن لیا تھا نا, پھر ریپیٹ ہو جائے گا ایپیسوڈ. جب آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے تو پھر میں اس طرح بولتا ہوں. سر تھوڑا کام کی طرف آتے ہیں. جینٹل مین کیسا ایکسپیرینس رہا, اور گرین ٹی وی کے ساتھ آپ کے کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں سر اس وقت؟ سب سے پہلے تو جینٹل مین ہی چل رہا ہے, اور اب یہ پرفارم کر کے دکھایا مجھے گرین ٹی وی. آئی تھنک آئی ہیو گیون دیم ون آف دا بیسٹ سیریز آف مائی لائف. یہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے فرام نارملی جو جیسے ڈیفائن کرتے ہو آپ خلیل الرحمان قمر کو. ڈفرینٹ ہے سر بالکل. ایبسلیوٹلی. مرد تو عورت کا ہے, وہ جو ساز وہ تو ہو نہیں سکتا. رومانس کے بغیر تو خلیل الرحمان قمر جی نہیں سکتا. اچھا رومانس ضروری ہے. ایبسلیوٹلی. وہ تو آپ مجھے اسلامی پلے بنوا دیں مجھ سے. لڑکی لڑکے بھی سر رومانس کریں. لوگ کیسے لڑکی, اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ تو اللہ سے نہ ہوا, اس نے فوراً ہوا کو بھیجا سار آدم کے. تو میری کیا اوقات ہے بھائی. کیا بات ہے. تو مطلب سر کرنا جو چاہے رومانس کر لے, تھوڑا بہت کریں. کالج یونیورسٹی میں بھی اگر کرنا چاہیں تو دیکھیے ایک میں عرض کرتا ہوں, کس رومانس پہ لے کے گئے ان باتوں کو. محبت والی. دیکھیں لوگ, آئی بلیو ان لو, آئی ڈونٹ بلیو ان لو افیئر. شادی والا لو یا بغیر شادی والا لو؟ آف کورس شادی والا لو. اگر آپ کی نیت یہ نہیں ہے تو دین یو آر ناٹ ان لو اینڈ یو آر ان افیئر. دین اینڈ اف یو آر ان افیئر تو پھر دیکھیے کیا کیا کیسے افیئرز میں سے گزرنا پڑتا آپ. پھر وہ جو سائیکیٹرسٹ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا, ان کی وجہ سے کھلی ہوئی ہیں. سر محبت ہوئی ہے ہے بار بار ہوئی ہے یا کبھی ایک ہی؟ محبت کبھی بار بار نہیں ہوتی. آدمی دوسرا تیسرا چوتھا ہوتا ہے, محبت ایک ہوتی ہے. نہیں یہ کیا بولا سر آپ نے, لوگ چینج ہوتے ہیں, محبت ایک ہوتی ہے. ارے اب سمجھاتا ہوں, ارد گرد آپ کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ابھی آپ کو سمجھا دیں گی جب آپ یہ پوڈ کاسٹ ختم کر کے باہر نکلو گے. جب آپ کی عمر 14-15 سال کے قریب ہوتی ہے نا, تو محبت آپ کو آگہی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کی محبت ہے, اور وہ آپ کو کسی کو سونپنی ہے. کس کو سونپنی ہے وہ شخص موجود نہیں ہوتا, لیکن یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کہیں محبت ہے. پھر آپ اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں, وہ اس طرح کا ہوگا, وہ اس طرح کی ہوگی, وہ ایسا ہوگا, وہ ایسی ہوگی, وہ ایسا نہیں ہوگا, وہ ایسی نہیں ہوگی, وہ ایسا بولتا ہوگا, وہ ایسا بولتی ہوگی, وہ ایسا نہیں بولتی ہوگی, وہ ایسا نہیں بولتا ہوگا. ڈوز اور ڈونٹس کی ایک لسٹ بن جاتی ہے. اس کے بال اس طرح ہوں گے, اس کی گفتار اس طرح کی ہوگی. پھر آپ اس کو اسکیچ آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں, ایک حیولہ سا بن جاتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. اس حیولے سے مشابہت رکھتا ہوا کوئی شخص آپ کی زندگی میں آپ سے ٹکراتا ہے, اور آپ وہ محبت اس کو سونپ دیتے ہیں. یہ چننا ہے. اس چننے میں غلطی ہو جاتی ہے, اکثر غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ بلیم آپ چننے کو دے رہے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. محبت کو کوئی فرق نہیں پڑتا, محبت ہوتی رہے. یہ محبت نہیں ہوتی, وہی ایک محبت ہے جو آپ نے رائٹ پرسن کو دینی ہے. تو آپ محبت کرتے رہیں گے سر. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر دفعہ غلط آدمی ملے گا یا غلط لڑکی ملے گی. تو آپ تو دونوں اسپیشیز پر ٹرسٹ نہیں کر رہے. آپ اپنے چننے کی غلطی مان لیجئے نا, محبت کو دوش نہیں دیں گے. نو وے. محبت وہی جہاں کی تہاں, اس کا کچھ نہیں بگڑتا. صرف منع کرتا ہوں کہ یار ایک غلط آدمی مل گیا ہے, ایک غلط لڑکی مل گئی ہے, آگے بڑھ جاؤ, اس پر ضد نہ کرو. محبت ضد کا نام نہیں ہے. وہ محبت اٹھاؤ, آگے لے جاؤ. اٹھاؤ کیا, اٹھانی نہیں پڑتی, وہ ویسے ہی ہوتی ہے. کسی کے آنے جانے سے محبت کو کوئی فرق نہیں پڑتا بھیا.
پر شکلیں چینج ہوتی رہتی ہیں. ہاں بندہ چینج ہوتا ہے. بندہ بندے کا مطلب ہے بندہ بندی وومن اور دونوں طرف. ہاں مرد سر روئے تو ٹھیک ہے یا میں اختلاف کرتا ہوں. کیوں سر یہ کہ مطلب مرد بھی تو انسان ہے سر, بیچارہ ایموشنل ہے. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں. سب سے بڑا پرائڈ پتہ عورت کے پاس کیا ہے؟ وہ صنف نازک ہے. اور میں بھی اس پہ اسی بات پہ پرائڈ لیتا ہوں. ورنہ کسی جگہ یہ بھی آتا کہ عورت نے مرد کی حفاظت کرنی ہے. ہمیشہ یہ حکم مرد کو ہوا کہ تم نے عورت کی حفاظت کرنی ہے. تو اس کا صنف نازک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مرد کو اپنے روابط میں آہنی ہونا چاہیے. تو نازک لوگ جلدی رو پڑتے ہیں, آہنی لوگ جلدی نہیں روتے. تو آپ کہتے ہیں نہیں رونا چاہیے مرد کو؟ نہیں رونا چاہیے, رو پڑتا ہے ایسا نہیں, لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا مرد روتا. سر ایسا کیسے ہو سکتا آپ کبھی نہ روئے سر؟ میں رویا, اپنی بیٹی کی ڈیتھ پر رویا ہوا, دھاڑے مار مار کے رویا ہوں. شی واز 2.5 years اینڈ شی ڈرینک پیٹرول بائی مسٹیک. وہ میں آج تک نہیں بھولا. بلکہ اس کے لیے میں اس کے لیے 2 اشعار بھی لکھے میں نے. جی سر. میری بچی میں وہ پند و نساء کے رشتے. پند و نساء نصیحت کرنا, باپ کا اور بیٹی کا کیا رشتہ ہوتا ہے. میری بچی میں وہ پند و نساء کے رشتے, تیری تربت کے سرہانے پہ ہی توڑ آیا ہوں. میں جو کہتا تھا کہ مٹی سے نہ کھیلا کرنا, تجھ کو مٹی کے ہی ایک ڈھیر میں چھوڑ آیا ہوں. تو وہ تو میں کبھی بھولا نہیں. وہ 13 نومبر کا وہ بدترین اور تکلیف دہ دن. غلطی سے سر فیول. ہاں وہ ان دنوں گاڑیاں واڑیاں نہیں ہوتی تھیں ہمارے پاس. تو آئی واز میئرلی اے اسمال آفیسر ان بینک. تو موٹر سائیکل تھی, ایک موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا, دوسرے میں ڈال رہے تھے کہ دروازہ ناک ہو گیا. وہ دروازہ کھولنے چلا گیا, اس گلاس میں پیٹرول تھا اسٹیل کے. وہ ذرا شی واز تھرسٹی. وہ ابھی آئے تھے جلو پارک سے سیر ویر کر کے, تو شی ڈرینک اٹ. آئی واز ناٹ دیئر. وہ بدقسمتی ہوئی. آئی گاٹ اٹ. کبھی سوچتے ہیں کہ گلاس میں آنا چھوڑتا یا میں جاتا نہیں. میں نہیں تھا. میں تو یہ غلطی کبھی بھی نہ کرتا. مجھے اللہ نے بچے پالنے سکھائے. وہ کہتے کاش میں ہوتا تو یہ نہ ہوتا. اللہ کے فضل سے نہیں ہوتا. وہ میں لکھی لکھی کو نہیں مانتا نا, اس لیے تو اس بات کا صدمہ ہے. سر ہراسمنٹ صرف عورتوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے یا مردوں کے ساتھ بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ مردوں کے ساتھ ہوتی ہے. کہ لڑکی جو پورے کپڑے پہن کے نہیں پھرتی وہ ہراس کر رہی ہے مرد کو. سب سے پہلی ہراسمنٹ تو یہ ہے. آپ اگر اپنا 70 ڈھام کے نہیں پھر رہی, آپ مرد کو ہراس کر رہی ہیں. یہ بھی مرد کو, یہ عورت کو ہی چاہتا ہے کہ اگر وہ آگے کپڑے پہن رہی ہے مرد ہراس ہو. ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن بتاؤں. مرد لڑکی کو دیکھ رہا ہے, لڑکی کو اچھا لگ رہا ہے, کوئی ہراسمنٹ نہیں. مرد لڑکی کو دیکھ رہا ہے, اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے, ہراسمنٹ ہے. سمپل. لیکن سر اب تو کلچر کا حصہ بن گیا. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے کلچر کے اوپر جس میں لڑکی پورے کپڑا نہیں پہنتی. ڈھپی ہونی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا بھائی, میرا حکم تھا. یہ قرآن پڑھا ہے آپ نے, یا تو مسلمان ہونے کا کلیم واپس لے لو. سر عورتوں کو لاچار بھی دکھایا جاتا ہے بہت زیادہ, ہیں یا ہیں؟ ہمارا انٹیریئر بھرا پڑا ہے. سب سے زیادہ ظلم کیا ہمارے ہاں کے باپوں نے. انہوں نے بیٹی سے شادی کرتے وقت اس کی مرضی نہیں پوچھی. 80%. تو شہروں میں بھی ہوتا ہے. میں وہ پارٹلی کم ہوتا ہے نا. ہاں انٹیریئر میں تو بہت زیادہ ہے. 99 نہیں جاتا ہوگا, وہ تو پوچھتا ہی نہیں ہوں گے. وہ تو کئی تو 90% تو ایسی ہیں جو سہاگ رات کو دیکھتی ہیں میرا شوہر کس منہ کا ہے. شادیاں سر آپ کے دور میں ابھی تو خیر یہ آسان بات نہیں تھی جس کو تم سلپ اوے کر رہے ہو. یہ میرے ہاں سوشل سیٹ اپ کی سب سے بڑی ایول ہے کہ میرا باپ بچی سے جب اس کی شادی پر اس کی مرضی نہیں پوچھتا تو ہی از دا کرمنل. وہ اپنی بچی کو ریپ کے لیے کسی کے حوالے کرتا ہے, چاہے بچی جس سے بھی کرنا چاہے. اب بچی بھی تو سر, میں آپ کو یہاں ایک بات کہتا ہوں سر, بچیاں بھی تو, میری بات سنو جی. لڑکی کو اس کی مرضی کے کتے سے بیاہ دو, وہ اس کو شیر بنا دے گی. آپ اپنی مرضی کے شیر سے بیاہ اس کو, وہ اس کو کتا بنا دے گی. یہ فطرت ہے عورت کی. تم عورت کے بدلے کو نہیں جانتے ہو. امریکہ نے اتنا بڑا بدلا, میں آپ کو سچی بول رہا ہوں. شادی اس کی مرضی کے بغیر نہ کرنا عورت کی. وہ آپ سے اتنے لمبے بدلے لے گی
نسل در نسل. مرضی ضروری ہے. 100%. اچھا رہنمائی تو ہونی چاہیے سر ماں باپ. اب شرعی حکم بھی آپ پر, مورلی لیگلی کون سی جگہ ہے. ایک لڑکی نے 50-55 سال کسی کے ساتھ گزارنے ہیں, وہ آپ کی مرضی سے کیوں گزارے گی بھائی؟ کہتے ہیں اس کا دماغ کام نہیں کر رہا نا, چھوٹی ہے ابھی. کہاں نہیں, اس میں باپوں کا دماغ کام نہیں کرتا. جب وہ اپنی مرضی سے کرتی ہے تو گزارتی ہے, پھر وہ بلیم نہیں کرتی آگے. پھر آپ کو کبھی یہ کوئی عورت کہتی ہوئی نہیں ملے گی ہاں جی کیا حال ہے, بس اللہ کا شکر. سر انہوں نے سب نے لڑکیوں نے آپ کا انٹرویو دکھانا ہے اپنے ماں باپ کو اب تو جا کے. خلیل صاحب کہہ رہے ہیں اتنا بڑا بندہ. I always want to address the parents, you know. آپ اس کو مشورہ دیجئے, ڈیسیشن نہ دیجئے. ڈیسیشن اس کو ڈیسیشن اس کا مشورے کے بعد 100% اس کا. یہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوگا کہ جو باپ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. دیکھیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ قومیں چٹکی میں بنتی ہے چٹکی میں برباد ہو جاتی ہے. کیا بات, یہ بات تو ہے, یہ بات تو ہے, ٹائم لگے. تو کہیں سے شروع کرنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, آپ کے ہاں نیت پکی ہے نا, تو شروع ہوتے ہی وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جو رزلٹس آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ آ جائے. آپ شروع تو کریں. سر پہلے شادیاں بڑی لمبی چلتی تھیں, اب ڈیورس ریٹ پاکستان میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. پہلے کرونا پہ ڈال دیا ہم لوگوں نے سارا گیم کہ کرونا کی وجہ سے ہو رہا ہے. قصوروار کون ہے, لڑکی ہے لڑکا ہے؟ ہو رہی ڈیورس سر جی, اچھا پڑھی لکھی لڑکی ہوگی. جب یہ چلے گا نا سارا, ہاں باپ سے چاہیے آزادی, بھائی سے چاہیے آزادی, تو یہی ہوگا. آپ ایک دیکھو, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی آزادی پتہ کس کو بولتے ہیں؟ جس میں آپ کی لمٹس ڈیفائن ہو جائیں. مادر پدر آزادی جو ہے وہ جنگلوں میں ہوتی ہے, معاشروں میں نہیں ہوتی. اور معاشرہ تو بنتا عورت سے ہے. مرد کے پاس تو یہ فطرت ہی نہیں تھی گھر بنانا سنبھالنا, یہ عورت نے سکھائی اس کو. ایک عورت کو سنبھال کے رکھنے کی جو چاہ تھی اس نے گھر بنوایا ہے. وہ سمیٹ کے باہر سے لاتا ہے اور سارا کچھ پکڑا دیتا ہے اس کو کہ بھئی اب رن کرو سسٹم کا سارا. سر یہ عورت ہی صرف 2 ٹکے کی ہو سکتی ہے یا مرد بھی 2 ٹکے کے ہوتے ہیں؟ عورت کو میں نے کبھی 2 ٹکے کا کہا ہی نہیں. میں نے اسپیسیفک ایسی عورت کو دیکھو تو ایسے تب مرد بھی کو میں کیا نے کہا ایک لڑکی جو جرم کری تھی, یہ جملہ میں ابھی بیٹھ سنا کے بیٹھا جب میں سگریٹ پی رہا تھا. ہاں وہاں یہ جملہ استعمال ہوا ہے کہ میں آپ کو بہت بڑا بزنس مین سمجھتا تھا, لیکن یہاں بھاؤ کرتے ہوئے آپ نے مجھے حیران کر دیا. اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے آپ مجھے 50 ملین دے رہے تھے. اس 2 ٹکے کی اس لڑکی 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے. عورت کی جب بات کرتا ہوں تو جنرلائز کرتا ہوں, یہاں اسپیسیفک تھی the person who had committed the sin. مرد بھی اگر اس ٹائپ کا ہوگا اس کو 2 ٹکے کا بول سکتے ہیں؟ آف کورس. میں مرد کو تو مانتا ہی نہیں ہوں. میرا تو ایمفیسس ہی عورت. سر مرد بھی انسان ہے سر. مرد انسان نہیں ہے, مرد ہے. اوکے, پہلے وہ مرد ہے پھر انسان ہے. یا وہ انسان ہونے کے بعد بھی مرد ہی رہتا ہے. سر میرے پاس تم ہو, کوئی کریکٹر انسپائر کیا گیا تھا اس کو آپ کی زندگی میں؟ کوئی ایسا حادثہ نظر آیا آپ کو؟ کوئی ایسی میں نے دیکھے بہت سے. دیکھیے کوئی زندگی میں ہے لڑکی ایسی؟ وہ ایک آدمی میں تو پہچان لیتا ہوں کہ یہ جو آدمی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ہاں, اس کی بیوی کا سلوک کیسا ہے اس کے ساتھ. جو بیوی کے حوالے سے انسیکیورڈ مرد ہوتا ہے نا, اسی شکل پر لکھا ہوتا ہے. مرد کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو جب اپنی بیوی پر شک ہوتا ہے وہ کسی کو بتاتا نہیں. وہ اندر ہی اندر کہیں کانٹریکٹ کر جاتا ہے کہ یا اللہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ جو سن رہا ہوں سب جھوٹ ہو. عورت اس میں فرق ہے. اس کو پتہ چلے مرد چیٹ کر رہا ہے, وہ کھپ ڈال دیتی ہے. سب سے پہلا فون اس کا ماں کو جاتا ہے, ماں کو جاتا ہے, پھر بہنوں کو, پھر بھائیوں کو, پھر جب بڑھتی ہیں چیزیں محلے میں, ہاں کہیں چھوٹ. یہ مرد نہیں کرتا. اس لیے تم نے عمومی طور پر دیکھا ہوگا جب مرد اور عورت کی طلاق ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بزرگ اس کو پوچھتا ہے کہ یار تو نے بتایا کیوں نہیں. وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا. اور وہ طلاق نامے میں لکھے گا کہ ہم دونوں کی مجھ سے نہیں مانگی نہیں ہو سکی. تم سارے طلاق نامے پڑھ لو, اس میں مرد یہ لکھے گا. سر پولیٹیکل ویوز کوئی پسند ہے آپ کو؟ خان صاحب کے بارے میں آپ نے بڑی کیمپین چلائی, لگے رہا. ابھی بھی عمران خان پسند ہے سر اتنا کچھ ہونے کے بعد؟ وہ ہمیشہ پسند رہے گا. آئی نو ہم, میری اس کی دوستی بھی ہے. I haven't seen such a wonderful man ever. ہم اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں وہ تو چھوڑیے, لیکن اس کے
ایک بڑا آدمی ایک عظیم آدمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو حادثے ہوئے سر بیچ میں, کون سے حادثے؟ سر جو جس چکر میں اندر گئے ہیں سر, ایک عظیم پھر کسی پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے. ابھی میرا پانجے کھانے کا تو دوست سے سر ملاقات ہوتی ہے سر آپ کی, کبھی بات ہوتی ہے, کبھی ملنے کی کوشش کی آپ ابھی نے؟ نہیں, ابھی تو میں پاگل ہوں, مجھے وہیں سے لے جائیں گے کہیں, بلکہ کہیں گے آیا ہے تو بیٹا یہی رہ. ایسا ہوگا سر؟ کوائٹ پاسبل. سر سوشل میڈیا کا امپیکٹ جو آیا یوتھ پہ, وہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے؟ ہمارے ہاں دیکھیے دنیا میں کوئی ایجاد ہونا, کیونکہ ہم نے تو ایجادت کرنی نہیں ہے. ہم تو ماشاء اللہ جو آگے چلے پیدا ہوئی ڈپینڈنٹ قوم ہے. تو دنیا میں کوئی ایجاد کرنی ہو, اور ہوتا ہے نا ہر ایجاد کے میرٹس اور ڈیمیرٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ڈیمیرٹس پتہ کرنا ہو تو اس کو پاکستان میں بھیج دیجیے, ہمارے بچے بتا دیں گے آپ کو اس سے کیا کیا غلط کام ہو سکتے ہیں. کرتے ہیں غلط کام سر؟ آف کورس کرتے زیادہ غلط کام ہو رہے ہیں, اچھے بھی تو ہو رہے ہیں سر. نہیں, زیادہ غلط کام ہو رہے ہیں. زیادہ غلط کام ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. سوشل میڈیا کے تھرو. اور اس سے یوتھ ہماری خراب ہو رہی ہے سر. آف کورس خراب ہو رہی ہے. کریں کیا سر؟ بند تو کر نہیں سکتے. پاکستان کے بچوں کو ایجوکیٹ کرائیے نا. آپ کے ہاں اسکولوں کالجوں میں ایجوکیشن نہیں ہے, آپ وہ کریکولم پڑھ رہے ہیں, وہی کتابیں چل رہی ہیں سر جو آپ کے لوگوں نے نہیں لکھی. سر انڈیا سے کوئی آفر شفر آئی ہے سر؟ اتنا اچھا کام کرتے ہیں تو. انڈیا میں صرف کرن جوہر کی آفر نہیں آئی, باقی سب کی آفر آپ کو. کیوں نہیں کرتے سر؟ کریں نا کام. آپ سوچ رہا ہوں کروں, میں نے ریفیوز کر کے غلطی کی ہے. کریں گے سر اب اگر آپ انڈیا سے آفر آئی, کوئی نیٹ فلکس سیریز آپ کو ہو, میں کروں گا. کریں گے. میں اب آپ کو پہلے میں صاف انکار کر دیتا تھا, بیکاز میں بہت بڑا پاکستانی تھا, بہت بڑا پاکستانی ہوں. تھا پہ مارنا نہ دیں, I'm such a پاکستانی. تو مجھے وہ عزت چاہیے تھی. جب میں آلویز سے ایون ٹو مائی فرینڈس کہ یاد رکھنا جب تم کسی ملک پر اترتے ہو تو تم نہیں اترتے, میرا ملک اترتا ہے, اس لیے اس کی عزت کا خیال رکھنا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جائیں گے سر آپ چھوڑ کے پاکستان؟ سب جا رہے ہیں, حالات خراب ہیں, انفلیشن, مجبور کیا گیا تو جاؤں گا, ورنہ تو میں اور مٹی طے کرنا پڑے گا اس میں سالم کون سا ہے, میں یا وہ. میں نے اتنا عشق کیا اپنی مٹی سے, مجھے مجبور کیا گیا تو جاؤں گا, ورنہ نہیں جانے والا. مجبوری ہے سر کوئی؟ ابھی تو کوئی نہیں ہے. ابھی فی الحال نہیں ہے, کچھ دن پہلے تھی؟ نہیں, میرے گھر والے ڈر رہے تھے جو ڈرتے نہیں تھے. مائی وائف از دا کائنڈ جو کسی سے نہیں ڈرتی, لیکن وہ بھی ڈر. اس دفعہ ڈرے؟ جب عورت کو ہاتھ ڈالا گیا تو ڈر گئی وہ. یہی تو ہمارے پاس ایک بچہ کچا رومانس تھا کہ ہماری عورت جو ہے بڑی متبرہ ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں ڈالنا. سر ایک کویشچن آیا ہے بڑی ڈیمانڈ پہ لڑکیوں کی طرف سے آپ کے لیے, ہم آپ کی پکچر لگائی تھی, اس پہ بڑے کویشچنز ہیں ہمارے پاس. ایک یہ ہے سر, یہ ڈپریشن آج کل لڑکیوں میں, انزائٹی ڈپریشن بہت زیادہ ذہنی طور پہ, لوگ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں, تو یہ اللہ سے دوری ہے یا کوئی بلٹ ان فالٹ شروع ہو گیا زیادہ, یہ نام مل گئے سب کو؟ دیکھیے یہ جو میں آئی ایم ناٹ دیٹ ریلیجیس گائے, لیکن یو بینگ مسلم یو شوڈ بی ہیونگ فرم بلیف ان اللہ دی آلمائٹی. یہ آف کورس اس سے دوری ہے, اس کے بھیجی ہوئی کتاب کی انجنکشن سے دوری ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا فن ہے اس میں 8-10 دوستیاں کرنا. میں اب آپ کو ایک سمپل سی بات بتا دوں اور بڑی کلیئرلی بتا رہا ہوں. مرد انفیچویشن میں بولتا ہے یور پاسٹ از یور پاسٹ اینڈ مائی پاسٹ از مائی پاسٹ. بڑا اپنے پاسٹ سے بچ جائیے. وہ پاسٹ وہاں تک نہیں جانا چاہیے جس میں آپ کی باڈی انوالو ہو گئی ہے, ورنہ آپ کو نتیجے بھگتنے پڑیں گے. سال بعد مرد کو یاد آنے لگتا ہے, مکس اتنا ٹائم گزارے گا وہ. میں آپ کو اپنے خون سے لکھ دیتا ہوں یہ بات. سر تو مرد تھوڑے برگر نہیں ہو گئے اب تھوڑے سے؟ وہ نہیں, وہ ہجڑے پیدا ہو رہے ہیں, برگر نہیں ہے. ہمارے زمانے میں جب میں ان کو کوئی انڈرمائن نہیں کرتا, گیو ایکول رسپیکٹ ٹو دیم, لیکن سوال یہ ہے کہ مرد کا ایک آدمی کا قدرتی ہجڑا پیدا ہونا, ٹرانسجینڈر پیدا ہونا, وہ برا نہیں. کوئی دیکھیے وہ اللہ کی مرضی ہے, تو وہ اس اسپیشیز کو ہم رسپیکٹ نہیں دے پائے. لیکن ایک مرد کہلا کر ہجڑا ہونا, وہ دیٹس بیڈ. تو یہ ہجڑ بن نشانی آپ سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں جانے تو کچھ نہیں ہوتا یار, یہ کوئی نہیں ہو گیا تو نہیں, وہ سال بعد اندر آ جاتا نا مرد. آنا ہے مرد 100%, جتنا بھی برگر ہو, جتنا بھی برگر ہو. یہ آپ کی بیوی آپ کے دوست کی معشوقہ رہی ہوگی اس زمانے میں, یاد رکھیے ڈیورس ہوگی. کیا بات ہے, یہ لڑکیاں نہیں سمجھتی سر,
یہ لڑکیاں نہیں سمجھتی. اپنا نقصان کر رہی ہیں. میں تو ان کے لیے لڑ رہا ہوں بھائی کہ اپنا نقصان نہ کرو, مت کھو اپنے آپ کو. کیا بات ہے سر. یہ آخری چیز ذرا تھوڑی سی ڈسکس کرنی تھی. انفلیشن اس وقت پیک پہ گئی ہے, رسپانسبلٹی کس کی ہے سر؟ اور پاکستان سے لوگ زندہ بھاگ والی سچویشن پہ آ گئے ہیں, ڈالر والر سب برا حال ہے. اب اس دفعہ امیر آدمی بھی, جو پیسے والا آدمی, وہ بھی رو رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بجلی کے بلوں نے لوگوں کو برا حال کر دیا ہے, ایجوکیشن نے. بددیانت قوموں کو انفلیشن کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. ہم نے 76 سال میں ایک بددیانت قوم پیدا کی ہے. ہمارا ہی ملک ہے جہاں لکھا جاتا ہے یہاں خالص شہد ہے, یہاں خالص دودھ ہے, یہاں خالص فلاں ہے. یہ کیوں لکھنا پڑتا ہے؟ یہ بددیانت قوموں میں لکھنا پڑتا ہے. ضرورت ہی نہیں لکھنے کی. لکھنے کی ضرورت. اور ایسی قوم پہ سب کچھ آئے گا سر جو آ رہا ہے. سب کچھ ہے. رسپانسبلٹی ہماری اپنی ہے سر. ایبسلیٹلی اپنی. پھر جب آپ اس طرح دگرگوں ہو جاتے ہیں تو جن کے ہاتھ میں عنان حکومت ہوتی ہے وہ دے میک یوز آف دیٹ. خلیل صاحب, بہتری آئے گی واپس پاکستان, بہتر آئے گا. میں نہیں کہہ رہا ٹرکی بن جائے گا, دبئی بن جائے گا, کچھ بہتر ہو جائے گا. آپ کو لگ نہیں رہا, آپ کو صاف دکھ رہا ہوگا سارا. دیکھو, a few years ago I used to be very optimistic. I am greatly pessimistic nowadays. اور برا ہوگا سر. شاید اور برا ہونے والا ہے. سر آپ تو بہت پازیٹیو باتیں کرتے تھے, مطلب ہمیشہ کرتا تھا. یہ بولے منظر میں نے نہیں دیکھے تھے اپنی زندگی میں. میں تو بدترین حالات میں امید کی کرن ڈھونڈ لیتا تھا. میں وہ آدمی. لیکن اب کی بار میرے حوصلے پست ہو گئے. آپ ہی کو سن لیں سر, کم سے کم جو یہ چلا رہے ہیں سسٹم. سن رہے ہیں, ان کو ڈائریکٹ بھی سننا پڑتا ہے. میں سامنے تو بہت کچھ کہہ دیتا ہوں, سامنے میں بہت کچھ کہہ دیتا ہوں. سر جب بچے گا نہیں تو لوٹیں گے کیا ویسے؟ ان کو بس پلان تو ہوگا نا سر بچانے کا. کیسے؟ ان کے بھی تو بچے ہیں. فی الوقت ان کے پاس بھی کوئی پلان نہیں ہے. اوئے ہوئے, جو کھیل کھیلا گیا ہے, بال ان کی کورٹ میں نہیں رہی. دونوں طرف کھڈے ہیں سر. ایک طرف کھڈا, ایک طرف کھائی. ایک طرف کھڈا, ایک طرف کھائی ہے. یاد ہے پہلے روز کہا تھا, پھر نہ کہنا غلطی دل کی. پیار سمجھ کے کرنا لڑکی, پیار نبھانا ہوتا ہے, پھر پار لگانا ہوتا ہے. یاد ہے پہلے روز کہا تھا, ساتھ چلو تو پورے سفر تک, مر جانے کی اگلی خبر تک. سمجھو یار خدا تک ہوگا, سارا پیار وفا تک ہوگا. پھر یہ بندھن توڑ نہ جانا, چھوڑ گئے تو پھر نہ آنا. چھوڑ دیا جو تیرا نہیں ہے, چلا گیا جو میرا نہیں ہے. یاد ہے پہلے روز کہا تھا, یا تو ٹوٹ کے پیار نہ کرنا. یاد ہے پہلے روز کہا تھا, یا تو ٹوٹ کے پیار نہ کرنا, یا پھر پیٹھ پہ وار نہ کرنا. جب نادانی ہو جاتی ہے, نئی کہانی ہو جاتی ہے. نئی کہانی لکھ لاؤں گا, اگلے روز میں بک جاؤں گا. تیرے گل جب کھل جائیں گے, مجھ کو پیسے مل جائیں گے. یاد ہے پہلے روز کہا تھا, بچھڑ گئے تو موج اڑانا, واپس میرے پاس نہ آنا. جب کوئی جا کر واپس آئے, روئے تڑپے یا پچھتائے, میں پھر اس کو ملتا نہیں ہوں, ساتھ دوبارہ چلتا نہیں ہوں. گم جاتا ہوں, کھو جاتا ہوں, میں پتھر کا ہو جاتا ہوں.